أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے. یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے. بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے. بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکر. ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس پاک ہستی کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب ذوالجلال بھی ہے. اور کیا خوب حمد و ثنا ہو اس پاک ہستی کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے اور تمام جہانوں کے تمام نظام بھی ہیں. درود و سلام سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی خواجہ جماعت کی جانب سے 10 پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ یکم رمضان المبارک سے شب عید الفطر تک آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس رمضان المبارک 10 پروگرام کی 15ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. عزیزان، چونکہ نشست کا تو انتظام نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ مجھے براہ راست جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ تمام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. عزیزان، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. تلاوت قرآن مجید کی سعادت ہمارے پیارے بھائی قاری ارتضیٰ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے. عزیزان، پروگرام کی ترتیب گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی وہی رہے گی، مطلب 45 منٹ کا 45 منٹس کا ہمارے پاس درس کا سیشن ہوگا اور اس کے بعد 15 منٹ کا سیشن سوال و جواب کا ہوگا. جتنے بھی حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں براہ راست درس کے عنوان کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل پہ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے والنٹی حضرات دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جوابات موصول ہو جائیں گے. عزیزان، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حقیقی شجاعت و امام مجتبیٰ، جس سے حجت الاسلام مولانا علی سجاد مرتضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیزان، درس کا آغاز کرنے سے پہلے چونکہ آج امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے اور میں بس تبرکاً امام کی شان میں چند اشعار منقبت کے پیش کر دیتا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا،
تو سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، اور بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، تو علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، اور علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، اور ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان معذرت خواہ، کچھ غلطی کچھ کوتاہی منقبت میں ہو گئی ہے، کیونکہ میرے آواز میں گلے میں کافی خستگی ہے، تو کچھ غلطی کچھ کوتاہی ہو گئی ہو الفاظ کی ادائیگی میں، یا کچھ کوتاہی ہو گئی تو معذرت خواہ ہوں۔ عزیزان آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ہے امام حسن سیرت، امام حسن مجتبیٰ، حقیقی شجاعت و امام حسن مجتبیٰ، جس سے حجت اسلام مولانا علی سجاد مرتضوی بھی اب سے کچھ لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان بس میں تعارفاً جیسے پیش کرتا ہوں ویسے میں پیش کرتا چلوں کہ حقیقی شجاعت ہے کیا چیز۔ عزیزان اگر میں حقیقی شجاعت کی بات کروں تو حقیقی شجاعت وہ بہادری دل کی ثابت قدمی، وہ قوت ایمانی ہے، نہ کہ جسمانی طاقت اور لڑنے کی صلاحیت، کہ انسان کتنی اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے، کتنا لڑ سکتا ہے، کتنی اس کی اونچی آواز کی لڑنے کی صلاحیت ہے، یہ حقیقی شجاعت نہیں ہے۔ عزیزان وضاحت مسئلہ کچھ یوں ہے کہ اہل علم کے ہاں شجاعت و بہادری کے معیار نہ تو زیادہ کفار کو قتل کرنا ہے اور نہ ہی جسمانی قوت و طاقت کا ہے۔ اب دیکھیے، اب اگر ہم مثال لے لیں اپنے سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ساری مخلوق کے سے بڑھ کر شجاعت مند و بہادر تھے۔ صحابہ کرام قتال آپ کو ڈھال بنائے، اور حنین میں جب صحابہ کرام کی طرف سے کچھ پیشانی پسائنی محسوس ہوئی تو کفار کی طرف سے سب سے آگے سواری لے جانے والے رسول اللہ ہی تھے۔ شجاعت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ
نے بہت سارے کافروں کا مقابلہ کر لیا اور یہاں بہت اچھا لڑ لیتے ہیں، یہاں بہت اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، یہاں بہت اچھا وہ کہا جا سکتا ہے نا کہ بہت اچھا ایک ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، تو یہ شجاعت نہیں ہے۔ حقیقی شجاعت کا میں نے آپ کو معنی بتایا۔ آئیے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے علماء کرام سے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں حجت اسلام مولانا علی سجاد مرتضوی کہ وہ آئیں اور ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید القونین جد الحسنین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ماہ مبارک رمضان کے اس مبارک مہینے میں، ان مبارک شبوں میں، خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس کے دین کو سمجھ سکیں، قرآن مجید پر غور و فکر کر سکیں اور ان پاکیزہ ہستیوں پر گفتگو کر سکیں اور ان کی معرفت کے لیے کوشش کر سکیں کہ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں جن ہستیوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، انہی ہستیوں میں سے، انہی ذوات مقدسہ میں سے ایک شخصیت ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ پروردگار عالم جب اپنی برگزیدہ شخصیات، اپنے اولیاء کا تعارف قرآن مجید میں کروا رہا ہے تو اس انداز میں پروردگار قرآن مجید میں ان ہستیوں کا تعارف کروا رہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کی بات کو پہنچانے والے ہیں، اللہ کی بات کو لانے والے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی شخصیت کا طرۂ امتیاز یہ ہے، ان کی شخصیت کی پہچان یہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، ان ہستیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو اللہ خود اسی آیت میں فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ احزاب آیت کا نشان 39، پروردگار عالم فرما رہا ہے وجہ یہ ہے وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ یہ لوگ اللہ کو کافی سمجھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو اپنے لیے بس سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو اللہ کی جانب سے عہدہ رکھتی ہے، اللہ کی جانب سے منصب رکھتی ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی مقام رکھتی ہیں، ان کی صفت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتی ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتی۔ یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ شجاعت کی حامل ہے، ان کے اندر شجاعت کی صفت پائی جاتی ہے۔ شجاعت ایک اخلاقی صفت ہے کہ جس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، یعنی انسان کے اندر اتنی طاقت ہونا، اتنی قوت ہونا، اتنی بلندی ہونا کہ انسان کے اندر خوف جگہ نہ پانے پائے۔ ہم شجاعت کو فقط جسم کی حد تک محدود سمجھتے ہیں،
عنوان سخن ہی یہ ہے کہ حقیقی شجاعت کیا ہے، قرآنی شجاعت کیا ہے، اسلامی شجاعت کیا ہے۔ قرآن شجاعت کسے کہتا ہے، اسلام شجاعت کسے کہتا ہے، قرآن کی نظر میں شجاعت کیا ہے، اسلام کی نظر میں شجاعت کسے کہتے ہیں۔ اور یہ شجاعت جو قرآنی شجاعت ہے، اسلامی شجاعت ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کہاں پر نظر آتی ہے، کس انداز میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس کے اندر یہ صفت جلوگر نظر آتی ہے۔ حقیقی شجاعت کسے کہا جاتا ہے؟ ہم شجاعت اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے جسم میں شجاعت پائی جاتی ہے، جس کا جسم قوی ہو، جس کا جسم مضبوط ہو، ہم اسے شجاع سمجھتے ہیں، ہم اسے بہادر سمجھتے ہیں، ہم اسے دلیر سمجھتے ہیں۔ جبکہ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں جسم کی شجاعت شجاعت کا ایک مرحلہ ہے، سب سے پست ترین مرحلہ ہے، سب سے حقیر ترین مرحلہ ہے، سب سے پہلا اور سب سے اول مرحلہ جسم کی شجاعت کا ہونا ہے۔ جسم کے علاوہ بھی شجاعت کے مراحل ہیں۔ شجاعت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی فکر میں شجاعت ہو، انسان کے ذہن میں شجاعت ہو۔ انسان جب کوئی فیصلہ لینا چاہے، اس فیصلہ لینے کے اندر جس کے اندر شجاعت پائی جائے اسے حقیقی معنی میں شجاع کہا جاتا ہے۔ فیصلہ لینے کی قوت، فیصلہ لینے کی طاقت، فکری میدان میں شجاعت، ارادے کی شجاعت۔ آپ نے انہی گزرے ہوئے دنوں میں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ سنا۔ جناب ختیجہ نے کیا کیا؟ جب جناب ختیجہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے گا، اگر میں کسی کے لیے قربانی پیش کروں گی، اگر میں کسی کے لیے ایثار کروں گی، اگر میں کسی ذات کے لیے قربانی پیش کروں گی تو وہ ذات فقط اور فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب حضرت ختیجہ نے یہ فیصلہ کر لیا، جب حضرت ختیجہ نے یہ ارادہ کر لیا، جب حضرت ختیجہ نے یہ سوچ لیا کہ اب میری ذات محمد مصطفیٰ پر قربان ہوگی، محمد مصطفیٰ پر فدا ہوگی، پھر جناب ختیجہ اپنے فیصلے میں ڈٹ گئی۔ اسے کہا جاتا ہے شجاعت۔ ساری دنیا ایک رستے پر چل رہی ہے لیکن جناب ختیجہ دوسرے رستے پر چل رہی ہیں، اسے کہا جاتا ہے شجاعت۔ بائیکاٹ کر دیا، مکے کی خواتین نے چھوڑ دیا جناب ختیجہ کو، رشتہ توڑ دیا جناب ختیجہ سے، بائیکاٹ کر دیا جناب ختیجہ کا۔ لیکن رسول خدا کی راہ میں، حق کی راہ میں، حقیقت کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، توحید کی راہ میں، نبی کی راہ میں تنہا کھڑی ہوئی ہیں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ بائیکاٹ کر دیا۔ اے ختیجہ، تم نے یتیم عبداللہ سے اپنا ازدواجی بندھن باندھ لیا۔ اے ختیجہ، تم نے ایک غریب انسان سے شادی کر لی، تم نے ایک چرواہے سے شادی کر لی، تم نے ایک ایسے شخص کے پاس شادی کر لی کہ گھر میں شادی کر لی کہ جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ مقام و منصب ہے، نہ دنیاوی مال ہے، نہ دنیا میں مقام ہے، نہ دنیا میں کوئی پوسٹ ہے، لیکن جناب ختیجہ جو دیکھ رہی ہیں، جناب ختیجہ کی جو بصیرت ہے، جناب ختیجہ کی جو معرفت ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب بائیکاٹ کرتے ہیں تو کر دے، خدا اگر جناب ختیجہ کے ساتھ ہے تو دنیا والوں کی ختیجہ کبریٰ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے فیصلہ لینے کی شجاعت، اسے کہا جاتا ہے فکری شجاعت، ارادے کی شجاعت۔ شجاعت کا دوسرا مرحلہ عمل کی شجاعت۔ جب انسان دو راہے پر پہنچ جائے، ایک طرف حق کا راستہ ہو، ایک طرف باطل کا راستہ ہو، ایک طرف خدا کا راستہ ہو، ایک طرف شیطان کا راستہ ہو، ایک طرف اسلام کا راستہ ہو، ایک طرف طاغوت کا راستہ ہو، ایک طرف نور کا راستہ ہو، ایک طرف ظلمتوں کا راستہ ہو، ایک طرف الہی راستہ ہو، ایک طرف شیطانی راستہ ہو، ایک طرف ائمہ طاہرین کا راستہ ہو، ایک طرف ظلمتوں کا راستہ ہو، ایک طرف امام حسین کا راستہ ہو، ایک طرف یزید کا راستہ ہو، اس وقت فیصلہ لینا کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، کس راہ پر چلنا ہے، اسے کہا جاتا ہے عمل کی شجاعت۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عمل کی شجاعت۔
گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو ترک کرنا اور حق کے راستے پر چلنا، اس سے بڑی کیا شجاعت ہے؟ روایت کے جملے ہیں اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع وہ ہے معصوم کی نظر میں، سب سے زیادہ بہادر وہ ہے معصوم کی نظر میں جس کے پاس مسلز اچھے ہیں، جس کے پاس باڈی اچھی ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جس کے پاس قوت زیادہ ہے، جس نے باڈی بلڈنگ زیادہ کی ہے، جو ویٹ زیادہ اٹھا لے، وہ ہے معصوم کی نظر میں شجاع، بہادر، دلیر؟ جی نہیں، اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قوت مند وہ ہے من غلب ہوا ہو، جو اپنے ہوائے نفس پر غلبہ کر لے۔ معصوم کی نظر میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہے، سب سے زیادہ شجاع وہ شخص ہے، سب سے زیادہ دلیر وہ شخص ہے۔ اشجع الناس من غلب ہوا ہو، جو دوسرے کو تو پچھاڑ سکتا ہے، جو دوسرے کو تو گرا سکتا ہے، جو دوسرے کو تو مار سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں مار سکتا۔ معصوم کی نظر میں وہ شجاع نہیں ہے، امام کی نظر میں وہ شجاع نہیں ہے، اہل بیت کی نظر میں وہ شجاع اور بہادر اور دلیر نہیں ہے۔ اہل بیت کی نظر میں، معصوم کی نظر میں، امام کی نظر میں شجاع وہ ہے، بہادر وہ ہے، دلیر وہ ہے کہ جو دوسروں کو پچھاڑنے سے پہلے اپنے آپ کو پچھاڑ سکے، جو دوسروں کو گرانے سے پہلے اپنے آپ کو گرا سکے، جو دوسروں کو توڑنے سے پہلے اپنے آپ کو توڑ سکے، وہ ہے معصوم کی نظر میں شجاع، وہ ہے معصوم کی نظر میں بہادر۔ گناہوں کے مقابلے میں شجاعت، خدا کی نافرمانی کے مقابلے میں شجاعت۔ جب حضرت یوسف کو زندان کے اندھیروں میں ڈال دیا گیا، قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ یوسف، پتہ ہے کہ سال ہر سال زندان میں رہنا پڑے گا، زندان سختی ہے، مشقت ہے، محنت ہے، تنہائی ہے، ساتھی نہیں ہے، یاور نہیں ہے، مونس نہیں ہے، پریشانی ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، کام ہے، محنت ہے، مشقت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ زندان کی تنہائی یوسف کو پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یوسف کو زندان کی مشقت، محنت، مزدوری، زندان کی تنہائی، زندان کی تاریکی، زندان کا کم کھانا اور پینا پسند ہے، زندان کی تنگ دستی پسند ہے۔ محل کے مقابلے میں یوسف زندان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر معصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خدا کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ظلمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خدا نہیں ہے۔ زندان میں تنہا ہوں، محنت ہے، مشقت ہے، اذیت ہے، زحمت ہے، لیکن خدا میرے ساتھ ہے۔ السجن احب الیہ، زندان میرے لیے بہتر ہے گناہ کے مقابلے میں۔ گناہ کو برداشت نہیں کروں۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کے مقابلے میں شجاعت۔ پہلی شجاعت کیا تھی؟ ذہنی شجاعت، فکری شجاعت، ارادے کی شجاعت، پہلی شجاعت ہے۔ دوسری شجاعت کیا ہے؟ عملی میدان میں شجاعت۔ تیسری شجاعت کیا ہے؟ گناہوں کے مقابلے میں شجاعت۔ چوتھی شجاعت، انسان ملامتوں کے مقابلے میں، تہمتوں کے مقابلے میں کھڑا رہے، ڈٹا رہے، آگے بڑھتا رہے، یہ ہے شجاعت۔ یعنی انسان اگر تہمتیں مجھ پر لگ رہی ہیں، اگر لوگ مجھے ملامت کر رہے ہیں، اگر لوگ مجھے مذمت کر رہے ہیں، اگر لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میری راہ حق کی راہ ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا رستہ صحیح رستہ ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں جس راہ پر چل رہا ہوں وہ حق کا رستہ ہے، وہ سچ کا رستہ ہے، وہ علی کا رستہ ہے، وہ آل علی کا رستہ ہے، وہ قرآن کا رستہ ہے، وہ امام زمانہ کا رستہ ہے، پھر ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں اس راستے پر ڈٹا رہوں گا۔
لومۃ لا یخافون لومۃ اللائم، قرآن مجید کی آیت ہے نا مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے. امیر المومنین خطبہ متقین میں بھی اسی مومنوں کی صفت کو بیان کرتے ہیں، لا یخافون لومۃ اللائم. ملامت کرنے والوں کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اثر ان پر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر شجاعت موجود ہے، بہادری موجود ہے، دلیری موجود ہے، استقامت موجود ہے حق کے راستے میں. 4 شجاعت: فکری شجاعت، ارادے کی شجاعت، دوسری شجاعت عمل کی شجاعت، تیسری شجاعت گناہوں کے مقابلے میں شجاعت، چوتھی شجاعت انسان تہمتوں کے مقابلے میں شجاعت دکھائے، ڈٹا رہے، پانچویں شجاعت انسان میدان جنگ میں ڈٹا رہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اللہ کی راہ میں صف بصف لشکر بلشکر لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسے کہ آہنی دیوار ہو، جیسے فولادی لشکر ہو، اس طرح اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اس طرح اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہر شب پڑھنے کی دعا، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں قتل ہونے کی توفیق عطا فرما، اے خدا اپنے دشمنوں کو میرے ہاتھ سے قتل فرما. کیا ہے یہ؟ شجاعت پیدا کر میرے اندر، اس کی خدا سے دعا کر رہے ہیں. شجاعت ایک اخلاقی صفت ہے جو انسان کو مشکلوں میں، مصیبتوں میں، سختیوں میں، زحمتوں میں، دشمن کے مقابلے میں، اپنے نفس کے مقابلے میں، اپنے ارادے کے ساتھ انسان کو استقامت کے ساتھ اپنے فیصلے پر کھڑا رکھتی ہے. یہ ہے شجاعت. شجاعت یعنی میں ڈٹا رہوں، یعنی میں حق کے ساتھ کھڑا رہوں، اسے کہا جاتا ہے شجاعت، اسے کہا جاتا ہے بہادری ہماری زبان میں. شجاعت ایک اخلاقی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جائے تو اسے اس کی مدح کی جاتی ہے، وہ انسان ممدوح کہلاتا ہے. اگر یہ صفت انسان کے اندر نہ پائی جائے تو اس انسان کی مذمت کی جانی چاہیے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے تاکہ یہ صفت اس کے اندر جگہ پا سکے. ائمہ طاہرین علیہم السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہی شجاعت ہے. جہاں امام کے اندر علم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ علم خدا سے وابستہ ہو، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتا. امام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ امام علم خدائی کے حامل ہوتے ہیں. امام کی دوسری صفت یہ ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں، امام کے اندر گناہ کا تصور، گناہ کا شائبہ نہیں پایا جاتا. وہ صاحبان تطہیر ہیں، یعنی ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی پلیدی سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہیں. امام کی تیسری صفت زہد ہے، تقوی ہے، دنیا سے دوری ہے، خدا سے رغبت ہے. تقوی کی اعلیٰ ترین منزلت پر امام فائز ہوتے ہیں. اسی طرح امام کی صفات میں سے ایک صفت، امام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شجاعت بے درجہ اتم پائی جائے، بے درجہ اکمل جس کے اندر شجاعت پائی جائے اسے امام کہا جاتا ہے. قرآن کی نظر سے بھی اگر دیکھیں تو قرآن انہی چیزوں کو فضیلت کا معیار قرار دیتا ہے. کبھی پروردگار عالم علم کو فضیلت کا معیار قرار دیتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الاعمى والبصير.
کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، ہرگز یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا دیکھنے والے، بصیرت رکھنے والے اور نادان برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نور اور ظلمت برابر ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ ہرگز 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 برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ فضیلت کا معیار تقوی بیان کر رہا ہے۔ من اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا اللہ کے نزدیک، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار علم کو قرار دے رہا ہے، کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دے رہا ہے، کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار ایمان کو قرار دے رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے کون؟ ایمان لانے والے۔ کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار تزکیہ نفس کو قرار دے رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار شجاعت کو قرار دے رہا ہے، کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار اپنی راہ میں جہاد کو قرار دے رہا ہے، کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار اپنی راہ میں قتال کو قرار دے رہا ہے، کبھی پروردگار عالم فضیلت کا معیار اپنی راہ میں کوشش کو قرار دے رہا ہے، جہاد کو قرار دے رہا ہے۔ اور یہ سب کا سب نتیجہ ہے شجاعت کا۔ جب شجاعت ہوگی تو انسان قتال کر سکے گا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑ سکے گا۔ جب شجاعت ہوگی تو اللہ کی راہ میں جہاد کر سکے گا، جب شجاعت ہوگی تو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ سکے گا، جب شجاعت ہوگی تو اللہ کی راہ میں کوشش کر سکے گا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ بس شجاعت فضیلت کا ایک معیار ہے، اور امام کی صفات میں سے ایک صفت ہے شجاعت۔ اب آ جائیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں کس انداز میں شجاعت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات شاید ہمارے ذہن میں یہ شبہ، یہ اعتراض، یہ اشکال، یہ بات آئے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کے اندر، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے اندر ایک امن پایا جاتا تھا، ایک سکون پایا جاتا تھا، برعکس برخلاف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام حسین امام حسن کی جگہ پر ہوتے اور امام حسن امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو وہی اقدام کرتے جو امام حسین نے کیا، اور امام حسین وہی اقدام کرتے جو امام حسن نے کیا، زمان اور مکان کے تقاضوں کے مطابق۔ پس امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے اندر بھی اسی طرح شجاعت پائی جاتی ہے جس طرح امام حسین کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے، بالکل اسی انداز میں۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول، میں مثالیں پیش کر رہا ہوں فہرست وار، تفصیلاً نہیں، جب اللہ کے رسول موجود ہے اور میدان مباہلہ سج رہا ہے، تو جس مقام پر اللہ کے رسول کی گواہی دینے کے لیے، توحید کی گواہی دینے کے لیے، نصرانیت کے ابطال کے لیے، جہاں پر میدان مباہلہ میں نجرانیوں کے مقابلے میں امام حسین موجود ہے، وہیں پر ہی مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کی گواہی دینی ہے، تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں مسجد میں صدیقہ طاہرہ کے حق کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر امیر المومنین امام المتقین کی ولایت کی گواہی ہے
تو روایت کے جملے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ امام حسن مسجد کے باہر سے گزر رہے ہیں، امام حسن نے دیکھا کہ کوئی شخص ممبر پر موجود ہے اور خطبہ دے رہا ہے۔ امام حسن نے کہا خبردار، یہ ممبر میرے بابا کا ممبر ہے، اس ممبر پر بیٹھنے کا حق میرے بابا کو ہے۔ کہتے ہیں امام حسن کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے، اتنی ولایت تقوینی موجود ہے میرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس میں کہ وہ شخص ممبر سے نیچے آ کر اقرار کرتا ہے کہ واقعاً اس ممبر پر بیٹھنے کا حق آپ کے بابا کو ہے، یہ ممبر ہمارا حق نہیں ہے۔ یعنی یہ شجاعت کا عالم ہے، جب سارا مدینہ مخالف ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ولایت امیر المومنین کے گواہ نظر آ رہے ہیں۔ شجاعت دیکھیں، امام حسن کی شجاعت اس وقت معلوم ہوئی کہ جب خلیفہ نے کہا کہ کوئی بھی ابو ذر کو خدا حافظ کرنے نہیں جا سکتا، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو ذر کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور خدا حافظی کرنے گئے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں اور تشویق کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، ابو ذر غفاری کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں از اول تا آخر شجاعت کی جھلک جو موجود ہے۔ جب میدان جنگ سجتا ہے، امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے دور میں پہلی جنگ، جنگ جمل، امیر المومنین امام حسن کو عمار یاسر کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ کرتے ہیں۔ کوفے میں ابو موسیٰ اشعری کی حکومت ہے۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام تمام مخالفتوں کے باوجود مسجد کوفہ میں ایسا خطبہ دیتے ہیں، اس انداز میں، اس جوش اور ولولے کے ساتھ، اس اطمینان اور سکون کے ساتھ خطبہ دیتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے کے نتیجے میں ایک عظیم لشکر ہے کہ جس کی تعداد 9000 بیان کی گئی، آتا ہے اور امیر المومنین کے ساتھ ملحق ہوتا ہے اور امیر المومنین کی نصرت کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ امام حسن کی شجاعت کی وجہ سے۔ جنگ صفین ہے تو اس طرح لڑ رہے ہیں اور اس طرح حملہ کر رہے ہیں کہ آ کر کہنا پڑا کہ اے علی، حسن اور حسین کو روکو، پیچھے کرو حسن مجتبیٰ کو، پیچھے کریں حسین ابن علی علیہ السلام کو، پیچھے کریں اپنی اولاد کو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول خدا کی نشانیاں مٹ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو نسل رسول ختم ہو جائے، پیچھے کریں انہیں۔ اتنا زیادہ آگے جا کر لڑ رہے ہیں کہ پیچھے کرنا پڑ رہا ہے، ایسے شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ روکنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت۔ امام حسن کو پیغام بھیجا، جب خوارج شام کی طرف حملہ کر رہے ہیں تو شام سے پیغام آیا کہ آپ خوارج کا خاتمہ کریں، خوارج کے خلاف جنگ کریں، خوارج کو روکیں۔ امام حسن نے کیا جواب دیا؟ اگر روکنا ہوگا تو تجھے روکوں گا، اگر جنگ کرنی ہوگی تو تم سے جنگ کروں گا، تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا۔ یہ شجاعت ہے۔ صلح کی ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہہ کر صلح کی ہے فَإِنِّي تَرَكْتُكَ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ، اگر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ امت کی صلاح اس میں ہے، اگر چھوڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ امت کی مصلحت اس میں ہے، اگر ترک کر رہا ہوں تو اس لیے کہ امت کی بقا اس میں ہے۔ امام حسین جب مدینے سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے جا رہا ہوں۔ امام حسن اگر صلح کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں امت کی مصلحت کی خاطر صلح کر رہا ہوں۔ یعنی جو مقصد امام حسن کی صلح کا ہے وہی مقصد امام حسین کے قیام کا ہے۔
زمان اور مکان کے اختلاف کی وجہ سے عمل تو بدل رہا ہے، لیکن ظلم کی مخالفت میں، ظالم کی مخالفت میں، مظلوم کی حمایت میں، دین اسلام کی نصرت میں وہی کردار جو امام حسین کا ہے، وہی سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نظر آتی ہے۔ وہی سیرت امام حسن کی زندگی کا درس ہے کہ اگر استقامت کے ساتھ، اگر مداومت کے ساتھ ایک عمل کو انجام دیا تو اس کا نتیجہ ضرور آتا ہے، اس کا نتیجہ حتماً آتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا مدد کرے گا۔ شیخ احمد قمی کا واقعہ ہے کہ قم کے ایک شخص ہے، پیدا ہونے کے بعد دین اسلام کی تعلیمات کا شوق ہے، دین مبین اسلام کی تعلیمات حوزہ علمیہ قم سے حاصل کی۔ آج سے تقریباً 50 سے 60 سال پہلے کا واقعہ۔ دین اسلام کو سمجھنے کے بعد اب دین کی تبلیغ کا ارادہ کیا۔ دین کو کیسے سمجھا؟ مکمل دین کو سمجھنے کے بعد، جامع انداز میں دین کو سمجھنے کے بعد، دین کی ایک شق نہیں، دین کا ایک پہلو نہیں، مکمل دین کو سمجھنے کے بعد شیخ احمد قمی اپنے اساتذہ سے شیخ کا لقب پا رہے ہیں۔ اس مرحلے پہ پہنچنے کے بعد اب جب تبلیغ کا فیصلہ کیا تو ایک اچھے خاندان سے تعلق ہے، کہا میں تھائی لینڈ جا کے تبلیغ کروں گا۔ کہاں جا کے؟ تھائی لینڈ جا کے۔ پانی کے جہاز میں بیٹھے اور بحری جہاز میں بیٹھ کر تھائی لینڈ کا سفر اختیار کیا۔ تھائی لینڈ پہنچے، وہاں پر جا کر تجارت کے بہانے تبلیغ شروع کی۔ ساتھ ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں اور تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں استقامت کرے، جو اللہ کی راہ میں مداومت کرے، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی نصرت کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ شیخ احمد قمی تھائی لینڈ پہنچے اور تھائی لینڈ پہنچنے کے بعد تقریباً 10 سال دین کی تبلیغ میں اپنی زندگی گزاری۔ لوگوں کو مکتب اہل بیت سے آشنا کیا، دین مبین اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، لوگ تشیع کی جانب رغبت اختیار کرنے لگے۔ اتنا اثر تھا اس شیخ میں، اس شخصیت میں، اس مبلغ اسلام میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف زبان سے تبلیغ نہیں کی، اپنے اخلاق سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اپنی رفتار سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اپنے پورے وجود سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے شاہی خاندان نے شیخ احمد قمی کو طلب کیا، اقلیت کی وزارت دی۔ اس کے بعد وہاں پر شیخ الاسلام کا خطاب بدھسٹ حکومت کی جانب سے شیخ احمد قمی کو دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں مداومت، استقامت، کوشش، شجاعت کا نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلسل وہاں پر تشیع میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حوزہ علمیہ قم میں اکثر متعدد طالب علم، کثیر طالب علم تھائی لینڈ کے موجود ہیں، جا رہے ہیں، مکتب اہل بیت کو سیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، سیکھ کر جا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ مسلسل تشیع میں وہاں پر اضافہ ہو رہا ہے، لوگ مکتب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک مبلغ کی وجہ سے، ایک با استقامت شخص کی وجہ سے آج تک وہاں پر تشیع موجود ہے۔ تشیع کا بیج اس نے بو دیا، تشیع کا درخت اس نے لگا دیا۔ وہ تو چلا گیا لیکن وہاں پر حق اور حقیقت کی بات رہ گئی۔ شیخ احمد قمی کا مزار آج بھی وہاں کی یونیورسٹی میں موجود ہے۔ کہتے ہیں وہاں پر صرف شیعہ دعا مانگنے نہیں آتے، وہاں پر صرف سنی دعا مانگنے، زیارت کرنے نہیں آتے شیخ احمد قمی کی، بلکہ وہاں کے ہندو بھی شیخ احمد قمی کے مزار پر دعائیں مانگنے آتے ہیں۔ اللہ نے کیا مقام دیا۔ وہاں کے بدھسٹ بھی آتے ہیں اور شیخ احمد قمی کا آج تک احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حق کے لیے، خدا کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، طمع اور لالچ کی خاطر نہیں،
حرص کی خاطر نہیں، نام و نمود کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر قدم بڑھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دوں گا۔ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن تمہارا کام باقی رہ جائے گا، تم جو شجر لگاؤ گے اس کے ثمر باقی رہ جائیں گے، تم جو درخت لگاؤ گے اس کے میوے باقی رہ جائیں گے، تم جو کام کرو گے اس کا اثر باقی رہ جائے گا۔ شیخ ابراہیم زکزاکی نائجیریا میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص ہے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، جہاں پر شیعوں کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پر شیعوں کی اتنی بڑی جماعت کھڑی کر رہا ہے کہ اربعین کی واک کربلا کے بعد کہا جاتا ہے سب سے بڑی مشی نائجیریا میں ہو رہی ہے۔ حکومت پریشان ہے، 3 یا 4 بچے شہید ہو گئے یوم القدس کی ریلی میں، لیکن وہ ڈٹا رہا، شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، خدا کی خاطر، آل محمد کی خاطر، بہت زیادہ نہیں پڑھا لیکن خلوص بہت زیادہ ہے۔ علم بہت زیادہ نہ ہو شاید لیکن تقوی بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ نہ ہو لیکن عمل بہت زیادہ ہے۔ خدا کی خاطر کام کیا، امام حسین کی خاطر کام کیا، اسیر ہو گئے لیکن امامہ نہیں اتارا، اسیر ہو گئی زوجہ لیکن حجاب نہیں اتارا، اسیر ہو گئے لیکن مکتب اہل بیت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اسیر ہو گئے لیکن ایک قدم حق کے رستے سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ کیا ہوا؟ حکومتوں کو خطرہ ہے، کیا ہوا؟ فوج کو خطرہ ہے، اور ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ حق والوں سے ہمیشہ باطل والوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ اگر باطل والوں کو خطرہ نہیں ہے تو اپنے حق ہونے میں شک کرنا چاہیے۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ اذانیں، وہ نمازیں کہ جس سے باطل خوش ہو رہا ہے، ان آزانوں کا کیا فائدہ جو باطل کی خوشی کا باعث بن رہی ہے، جو باطل کی سرور کا باعث بن رہی ہے۔ ایسی اذان ہونی چاہیے کہ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو باطل کے کسر لرز جائیں، باطل کے محلوں میں لرزہ طاری ہو جائے۔ ایسا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، ایسا اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے سوائے خدا کے، ہم کسی کو معبود نہیں مانتے سوائے معبود حقیقی کے، ہمارا کوئی رب نہیں ہے سوائے رب حقیقی کے۔ کیا کیا امام خمینی نے؟ صرف یہی ایک نعرہ تھا نا، لا الہ الا اللہ، اس کو عملی کر کے دکھا دیا، بس اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا پیغام۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جن لوگوں پر اللہ نے رسالت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر موجود ہے، یہ اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خشیت رکھنے والے اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہیں۔ علم رکھنے والی ذوات مقدسہ کہ جن کے اعلیٰ ترین مصادیق محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور جن کے مکتب کے شاگرد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ آج ان کے لا الہ الا اللہ کہنے سے دشمن ڈرتا ہے، ان کا لا الہ الا اللہ کہنا دشمن کو برداشت نہیں ہوتا، ان کا لا الہ الا اللہ دشمن قبول نہیں کر سکتا، اور آخرکار ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی زد پر آ جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ ملامت کرنے والوں کی زد پر ہیں۔ لوگ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں مذل المؤمنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ امام حسن علیہ السلام کو اپنے لوگ تانا دے رہے ہیں کہ آپ نے صلح کر کے ہمیں ذلیل کر دیا، لیکن امام حسن اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ اور یہی امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا درس ہے کہ انسان
حق کے راستے پر ڈٹا رہے، انسان حقیقت کے راستے پر ڈٹا رہے، انسان اس مقصد کی جانب آگے بڑھتا رہے کہ جس مقصد کے صحیح ہونے کا اسے یقین ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کے پاس معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، انسان راہ خدا میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ دوسری چیز، علم کے بعد ایمان ہونا ضروری ہے، علم کے بعد یقین ہونا ضروری ہے، علم کے بعد اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ جب علم بھی ہے، یقین بھی ہے، اب جو تیسری چیز ضروری ہے وہ ہے صبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، ڈٹے رہنا اللہ کی راہ میں، شجاعت۔ صبر یعنی استقامت، صبر یعنی اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا، صبر یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، صبر یعنی اللہ کی راہ میں مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ علم، ایمان، شجاعت، جب یہ تین چیزیں ہوں گی تب خدا نتیجہ دیتا ہے۔ کیا نتیجہ دیتا ہے؟ پروردگار انسان کو دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے، اس کے آثار کو، اس کے برکات کو، اور قیامت پہ بھی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا عظیم ترین درس یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے کہ جس مقام تک امام اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کس مقام تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام میرے اندر کون سی صفات دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا زمانے کا امام مجھے کس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے؟ میں دعائے عہد میں کیا پڑھتا ہوں؟ دعائے عہد کے جملے کہ اے خدا مجھے اس قابل بنا دے، مجھے اس لائق بنا دے کہ جب آنے والا آئے تو میرا کفن، میرا لباس ہو، ملبین بدعوت الدائی، میں پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہوں، میں اس قابل بن جاؤں، میں اس قابل بن جاؤں کہ زمانے کا امام آئے تو مجردن سیفی، میری تلوار میرے ہاتھ میں ہو اور میں امام کی نصرت کے لیے تیار ہوں۔ امام ہمیں اس مقام تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا اور دوسروں کو اس راستے پر لے کر آنا ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آئیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس مبارک مہینے میں اس قابل بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سچے سپاہی بن سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجعین عظام کی حفاظت فرما، پروردگار انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ پروردگار دنیا میں امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد مولا اور آقا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جزاک اللہ، ہم تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں حجت الاسلام علی سجاد مرتضوی کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ عزیزان، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ نشست کا انتظام باقاعدگی طور پہ انشاءاللہ پھر سے بحال ہوگا، تو کل ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ عزیزان، کل کا جو ہمارا عنوان ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ ہوگا عقیدت مہدویت، جس سے عقیدہ مہدویت اسلام کی حیات کا ضامن، جس سے حجت اسلام آغا سید مبشر حیدر زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.